حبیب نے مظاہر نے کیا کیا, زہیر بن کین نے کیا کیا, یہ بتائیں گے تو حسینیت ہے. لیکن ہم کیا بیان کرتے ہیں, یہ جی یزید نے یہ کیا, ابن زیاد نے یہ ظلم کیا, عمر بن سعد نے یہ ظلم کیا, شمر نے یہ ظلم کیا. یہ سارا کام تو یزیدیوں نے کیا ہے, حسین نے کیا کیا ہے؟ حسین نے کیا کیا؟ بسم اللہ. یہ تو بیان ہی نہیں ہوتا. بیان ہی نہیں. مرحب, خندق اور خیبر تو بیان ہوتی ہے, خیبر اور خندق تو بیان ہوتی ہے. بعد میں ہم ابن زیاد کے ظلم بیان کرتے ہیں, عمر بن سعد کے ظلم بیان کرتے ہیں. سارا کچھ تو ہم یزیدیت بیان کر رہے ہیں, حسینیت کدھر ہے؟ بسم اللہ. بس ایک صرف اشارہ کر کے اپنی منزل کی طرف چلوں. آپ ماشاءاللہ قوم قبیلے والے ہیں. زرداری خاندان ایک قوم قبیلے والا ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے. ایک شیعہ خاندان اور ان کے مومنوں کے پاس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اسی طرح آج یہاں پہ سندھ میں اور بلوچستان میں قبائلی سسٹم ہے. قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے, اگر ایک قبیلے کا سردار جو بات کرتا ہے, سارے قبیلے اس کے پابند ہوتے ہیں. وہ غلط کرے یا صحیح کرے, جو قبیلے کا سردار اور وڈیرا کہہ دے گا, سارے قبیلے والے پابند ہوتے ہیں. اور اسی طرح جنگ ہوتی تھی تاریخ میں, تو جنگ میں کیا ہوتا تھا, جب جنگ ہوتی تھی تو ایک کو علم پکڑایا جاتا تھا. اگر دشمن ادھر بھی 1000 افراد ہیں, ادھر بھی 1000 افراد ہیں, اگر دشمن فقط اور فقط اس علم والے کو مار دیتا تھا, وہ فتح پا جاتے تھے. جیسے ہی علم گرتا تھا, علم کا گرنا اس قوم قبیلے اس لشکر کی ہار کا نام ہوتا تھا. ایسے ہی ہوتا تھا نا, فقط علم گر گیا وہ قوم ہار گئی. ابھی بندے مرے نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن وہ ہمیشہ قوم تسلیم ہو جاتی تھی. اسی طرح یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ علم کو اگر آپ گرا دیں تو وہ قوم ہار جاتی تھی. ابھی لشکر زندہ ہے لیکن قوم تسلیم ہو جاتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کربلا میں دیکھیں آپ کہ ادھر اپنے آپ کو فرض کریں کہ انسان اکیلا ہو, اس کے سارے ساتھی مارے جائیں. اب اکیلا ہے, 30,000 کا لشکر ہے یزیدیوں کا. یہاں پہ آپ اور میں ہوتے, ہم کہتے تو اب تو سارے ہی مار گئے ہیں, تو تسلیم ہو جاتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں. ایسا ہے نا. لیکن امام حسین کو دیکھیں, سلام ہے امام حسین کو, ان کے جذبے کو سلام. حسینیت اس کو کہتے ہیں. حماسہ حسینی یہ ہے کہ سب شہید ہو گئے, امام حسین تنہا ہیں. 30,000 کا لشکر یزیدی ہے لیکن مولا تسلیم نہیں ہو رہے. تلوار نکالی ہے, خون کے آخری قطرے تک جنگ کر رہے ہیں. خون کی آخری قطرے تک جنگ کر رہے ہیں, تسلیم نہیں ہو رہے. مولا علی اکبر تنہا جاتے ہیں میدان میں, دشمن نے گھیرا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ علی اکبر تسلیم نہیں ہو رہے, جنگ کر رہے ہیں. یہ جنگ کرنا 30,000 یزیدیوں کے ساتھ, یہ ہے حماسہ علی اکبر. اگر ہم ہوں, ہم تو 30,000 کا لشکر دے کے ویسے ڈر جائیں کہ ان سے جنگ کیا کرنی, مرنا ہی ہے, اور صلح کر لیتے ہیں. پورے کربلا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ امام حسین یا ان کے اصحاب, حتیٰ چھوٹے بچے نے بھی 13 نابالغ بچے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. 13 نابالغ بچے شہید ہوئے ہیں. حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. 13 نابالغ بچے شہید ہوئے ہیں. کسی نابالغ بچے نے بھی نہیں کہا مولا دشمن بہت طاقتور ہے, او تسلیم ہو جائے. کسی بچے نے بھی نہیں کہا. قاسم نے کیا کہا, نابالغ ہے, 13 سال کا ہے. مولا پوچھتے ہیں کیف الموت عندک, تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ 13 سالہ علی اصغر قاسم کہتے ہیں اعلی من الاصل, مولا قاسم کے نزدیک شہادت شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ ہے حسینیت. یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر باطل کے سامنے تسلیم نہیں ہونا. یہی پیغام ہے ہمارا, یہی درس کربلا ہے. اگر ہم حق پر ہیں تو پھر تسلیم نہیں ہونا. پھر ظالم جتنا بڑا ہو ہم اس کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. یہی حسینیت ہے. دیکھیں حسینیت اس وقت ٹکرائی, بظاہر امام حسین شہید ہو گئے, لیکن آج تک یزید نام گالی بن گیا. ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت بربرانا نعرہ حیدری, آواز بلند تر
وسلم آج حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور بی بی زینب کا امتحان شروع ہو گیا. مولا حسین بنی ہاشم اصحاب کربلا شہید ہو گئے روز عاشور. اب بی بی زینب کا امتحان شروع ہو گیا. بس 2 منزلیں بتانی ہیں آپ کو. آج کے دن مصائب کی ضرورت نہیں ہے. روز عاشور جو شام غریبہ ہم مناتے ہیں حقیقت میں وہ 11 محرم کو ہوئی تھی. شام غریبہ حقیقت میں تاریخ میں جو لکھا ہے وہ 11 محرم. میرے بھائیو یہ کلمہ ہی عزاداروں کے لیے کافی ہے کہ 11 محرم اور شام غریبہ. آج مصائب کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ دن ہے جب بیویوں کی چادریں لوٹی گئی. یہ وہ دن ہے جب امام حسین کے لباس کو غارت کیا گیا. یہ وہ دن ہے جب مولا کہ رسول زادیوں کو اسیر بنایا گیا. یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب بیویوں کو رسیاں ڈالی گئی, بے پناہ اونٹوں میں بٹھایا گیا. بس 2 منزلیں بتانا چاہتا ہوں. یہ 11 محرم کو جب لوگ ملونوں نے مولا حسین کی لاش کو غارت کیا, غارت کرنے کے بعد مولا کے لاش کو جو پامال کرنا چاہا, ایک ظلم بتانا چاہتا ہوں جو مولا پہ ظلم ہوا. جب مولا کی لاش پہ کہا ان کو پامال کیا جائے, وہ 10 ملونوں نے اپنے گھوڑوں کے اسب تیار کیے, ان کے سم تیار کیے. اب جب چاہتے تھے کہ مولا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائے, یزیدیوں میں سے کچھ لوگ آتے ہیں, کیونکہ انہی قبیلے میں سے کچھ لوگ اصحاب کربلا بھی تھے. وہ یزیدی ہونے کے باوجود اپنے شہیدوں کا خیال رکھ رہے تھے. وہ کہتے تھے یہ میرے قبیلے کا ہے, اس پہ گھوڑے نہ دوڑانا, اس پہ گھوڑے نہ دوڑانا. اپنے اپنے قبیلے کے شہید کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب مولا حسین کا جو ہے بے وارث ہے, لاوارث ایسے ہیں کہ امام حسین کی لاشے کو کوئی نہیں اٹھاتا. اب مولا حسین کا لاشا ہے, بنی ہاشم کا لاشا ہے. اب گھوڑے مشرق کے مغرب کی طرف جاتے ہیں. جب جاتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس لاشے کو بدل دیتے ہیں, اس لاشے کو بدل دیتے ہیں. پھر مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں. اب وہ لاشیں کہنے کو تو لاشیں ہیں, لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ مٹی کے ساتھ مل چکی ہوتی ہیں. اور اب جب 11 محرم کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسیری کی حالت میں گزرتی ہیں, بھیا کے لاشے کے پاس ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو حسین کے لاشے پہ گراتی ہیں. میرے بھائیوں 2 ہستیوں کا گرنا عجیب گرنا تھا. مقتل میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ ہر شہید زین سے گرتا تھا, لیکن جب گرتے تھے ان کے بازو ہوتے تھے. ایک عباس ہیں, جب گرے زمین پہ تو ان کے بازو نہیں تھے. ایک بی بی زینب ہے, جب زمین پہ گرتی ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب زمین پہ گرتی ہیں اپنے بھائی کی لاش پہ, تو وہاں ایک مصیبت بھرا جملہ کہتی ہیں انت اخی حسین, تو میرا بھائی حسین ہے, بہن ہے, بھائی کے عشق میں آئی ہے, بھائی کو پہچان نہیں سکی. کیا کربلا والوں نے, کیا یزیدیوں نے میرے حسین کے ساتھ کیا. اب میرے بھائیوں کس طرح بہن پہچانتی. پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, اپنی لاش کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا انسان لباس سے پہچانتا ہے یا سر سے پہچانتا ہے, لیکن حسین کی لاش پہ نہ لباس تھا نہ سر تھا. ایک اور مرحلہ بھی آیا میرے بھائیوں, ایک اور مرحلہ بھی آیا جب کربلا 40 کا موقع تھا. بی بی زینب آتی ہیں شام سے کربلا میں. 3 دن کربلا میں عزاداری کی انہوں نے. 40 میں 3 دن بی بی زینب نے, امام سجاد نے 3 دن عزاداری کی. تو منزل بھی سن لیں کہ جب وہ آتی ہیں قبر حسین پہ, تو وہاں پہ علماء کہتے ہیں زبان حال سے امام حسین کا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ جملہ کہا ہوگا, اے بہنا تو میری وہی بہن زینب ہے جس کو میری ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا. کیوں امام حسین نے بھی بہن کو پہچانے سے انکار کر دیا, کیونکہ جب وہ گئی تھی شام میں بال سیاہ تھے, جب کربلا میں آئی بال سفید تھے. اللہ لعنت اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یا اللہ یہ غلام مہدی صاحب بانی جو ہیں اور سکندر صاحب جو ہیں زوار بانی ازاق کا فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ کو نزول فرما، ان کی مشکلات حل فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت کو نزول فرما، ان کے بچوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے، حاضرین کا یہاں پہ آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما، یا اللہ حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس بستی پہ اپنی رحمت کو نزول فرما، وطن عزیز پاکستان میں اپنی رحمت کو نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کو امام زمانے کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کا نظام ولایت فقیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر معظم ولی فقیر نائب امام زمان سید علی خامنہئی کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام شہداء اسلام، شہداء یمن، شہداء کشمیر، شہداء شام، شہداء عراق، ابھی جو کراچی میں شہید ہوئے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہوئے ہیں، اور سائی ننگر کے مرحومین، غلام حسین صاحب کے مرحومین، تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔